رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آج کل کی بہت بڑی لعنت ولاگنگ، لوگ جو اپنے شہانہ لائف سٹائل دکھا رہے ہوتے ہیں کیمرے پہ، اور اس سے بھی شاید بڑی لعنت جو لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں ویوز دے رہے ہوتے ہیں. کیا اس کے بارے میں بھی قرآن کوئی ہمیں ہدایت دیتا ہے؟ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں قرآن کا یہ فلسفہ کہ اپنے سے اونچے والے لوگ جو زیادہ مالدار ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنی چاہیے. پہلی 2 آیات تو شاید اس کو ڈائریکٹلی نہیں کہتی، لیکن آخری 3 آیات دیکھیں کس طریقے سے اس کو ایڈریس کرتی ہیں. پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 32، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. ظاہر بات ان کی طرف دیکھیں گے تو خواہش بھی پیدا ہوگی. پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. لیکن اب یہ ڈائریکٹ آیات آپ دیکھیں، سورہ حجر کی آیت نمبر 88، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. سورہ کہف، اور اپنے دل کو، سورہ کہف کی آیت نمبر 28، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اور پھر آخر کار سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر و پائیدار ہے. اب مجھے آپ بتائیں، اور حدیث بھی ہے ویسے ابن ماجہ کی 4142، کہ اب ان لوگوں کو، جو لوگ تم لوگوں سے نیچے ہیں انہیں دیکھو، انہیں نہ دیکھو جو تم لوگوں سے اوپر ہے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے. تو کلیئرلی اب دیکھیں قرآن ہے، ہم یہ جو لعنت ہے ولاگنگ جہاں پہ اپنے شہانہ لائف سٹائل دکھا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، کھانا پینا، سیر سپاٹے، اور جو لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑا مسئلے کا حصہ ہیں. وہ انہیں ویو دے کے انہیں اور پروموٹ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور وہ جب انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں اور پھر اس سے موقع ملتا ہے اور ویڈیوز بنائیں. جب وہ بنا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ روشنی دیتا ہے کہ ان کی طرف دیکھو ہی مت، کیونکہ پھر انسان کیا ہوتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے. اور پھر جب ناشکرا ہوتا ہے پھر وہ اپنے، اور ظاہری بات ہے ناشکرا ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد اس کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ اسے پھر نظر نہیں آتی، ان کے لیے وہ اندھا ہو جاتا ہے. جو اسے دوسرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کرتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ بھی احساس ہے کہ پھر وہ اپنی زندگی نہیں جی رہا ہوتا ہے، اب اس کی زندگی کا جینا ہی یہی ہے کہ دوسروں کی زندگی کو دیکھے جیتے ہوئے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا اخلاق اور کردار سب ناشکرا اور گندا ہوتا رہتا ہے. تو لہٰذا قرآن ہمیں یہ روشنی دیتا ہے کہ ان کی طرف آنکھیں بھی نہ اٹھا کے دیکھو، ایسے ولاگرز کو نہ دیکھو جو اپنی شہانہ لائف سٹائل دکھا رہے ہیں اور بس اس سے دکھا کے دوسروں کے رالے ٹپکوا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. تو یہ قرآن کا ایک فلسفہ ہے. لیکن دیکھیں یہی تو فائدہ ہے قرآن کا. دیکھیں قرآن وہ روشنی ہے، وہ ٹارچ ہے. اگر میرا مقصد کیا ہے آپ کو دکھانے کا، ایک مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ قرآن کے ساتھ جڑیں. یہ تو ایک فلسفہ، دیکھیں قرآن بھرا ہوا ہے آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں، آپ کو روشنی کا کام دے گا قرآن. اگر آپ اس روشنی کو اٹھا کے ٹارچ کو آن نہیں کریں گے، آپ کو کیسے پتہ لگے گا روشنی میں نظر کیا آتا ہے اور کیا نظر ہے آگے کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا؟ قرآن کو وہ روشنی کے طور پہ استعمال کریں. ان آیات سے ذہن میں بار بار پڑھتے ہیں جب قرآن، تو صرف یہ ایک فلسفہ، سارے فلسفے آپ کے ذہن میں بار بار گھومیں گے اور آپ کو وہ زندگی گزارنے کے لیے وہ روشنی مل جائے گی، اور پھر زندگی کا رستہ آسان ہو جائے گا. اندھیرے میں بھٹک کے ہر دیوار پہ ٹھا جا کے سر مارنے سے اچھا ہے ایک دفعہ روشنی کھولو، رستہ دیکھو. تو کیوں اپنے آپ کو اپنی زندگی خراب کرتی؟ یہ ایک فلسفہ دکھایا، باقی تمام فلسفے قرآن سے جڑیں، روز کچھ نہ کوئی قرآن کا حصہ پڑھیں تاکہ پورا قرآن آپ کے ذہن میں بار بار ریفریش ہوتا رہے. تو یا اس فلسفے کے بتانے کا مقصد تھا کیوں اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو خود ایک ایسا غلط کام کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ناشکرا کر رہے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ کے آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ بجائے اپنی زندگی جینے کے لیے آپ یہی زندگی آپ کی جینا، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے بجائے آپ دوسروں کی زندگیوں کو بس دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، یعنی کہ اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی تعلیمات کے ساتھ جڑیں، انہیں حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں زندگی کے اس امتحان میں آسانی ہمارے لیے پیدا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.